وبقربه كم تنجلي. تیسرا کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ جی آج کل دیکھا گیا ہے کہ بعض غیر مسلم خاص طور پر سیاستدان کوئی نہ کوئی اسلام کی صفت بیان کرتے ہیں اور بعد میں وہی اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں. جی یہ صرف غیر مسلم نہیں، کچھ اپنے بھی ہیں. ہاں وہ درود شریف پڑھ کے اسمبلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کلمے پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو درود شریف پڑھ کے بات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے جو ٹویٹ ہیں یا جو ان کی حرکتیں ہیں پھر وہ اسلام کے خلاف ہوتی ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو آیت پڑھیں گے یا کا نعبد و یا کا نستعین تو بعد میں وہ لوگوں کی بچیاں بھی نچاتے ہیں چوکوں میں کھڑے ہو کے. خیر یہ صرف غیر مسلم نہیں، اپنوں کا بھی مسئلہ ہے. تو یاد رکھیں اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی تعریف کرتا ہے، میں اب نام نہیں لوں گا کہ یہ ایسے نام ہیں، کچھ اپنے بھی ہیں، مسلمان حکمران سیاستدان بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ سکھائے ہوئے پرندے ہیں. آپ نے شاید یہ ذکر سنا ہو سکھائے ہوئے پرندے. نسیم حجازی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے سکھائے ہوئے پرندوں کا. نسیم حجازی کہتا ہے کہ شکاری جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ شکار کیسے کرتے ہیں کہ وہ سکھائے ہوئے پرندے لے آتے ہیں اور انہیں جنگل میں چھوڑتے ہیں اور نیچے جال ڈال دیتے ہیں تو اوپر دانہ بکھیر دیتے ہیں. تو سکھائے ہوئے پرندے جال پہ دانہ چگتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں، طرح طرح کی بولیاں نکالتے ہیں. تو جو ان کے ہم جنس پرندے ہیں نا درختوں پر، وہ ان کی بولیاں سن کے وہ بھی جال پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں دانہ چگنے کے لیے. شکاری جال کھینچتا ہے، سارے جال میں پھنس جاتے ہیں. گھر جا کر وہ نشان والے پرندے، ان کے پروں کے نیچے نشان ہوتے ہیں، وہ جو سکھائے ہوئے پرندے ہیں، انہیں نکال کر علیحدہ کر لیتا ہے، باقیوں کو یا بیچ دیتا ہے تو یا پکا کے کھا لیا جاتا ہے. تو یہ جو نشان زدہ پرندے ہوتے ہیں نا یہ غدار پرندے کہلائے جاتے ہیں. یہ جو اسلام کی بولیاں بولتے ہیں نا میٹھی، آپ کو لگتا ہے بڑا یہ درود شریف پڑھ کے اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور بڑا اسلام کی بولی بول رہا ہے، یہ بعد میں جب زہر اگلتے ہیں نا یہ صرف مجھے اور آپ کو متاثر کرنے کے لیے. ایک دفعہ گاندھی نے بھی یہی کام کیا تھا. گاندھی نے پیغمبر اسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ایک مسلمان عالم دین سے ملاقات ہوئی کہ کسی جگہ پر، تو اس نے کہنا شروع کر دیا جی میں نے سیرت مبارکہ کو پڑھا ہے تو مجھے تو سیرت بڑی اچھی لگی ہے، اس میں یہ بات اچھی لگی ہے، یہ بات اچھی لگی ہے، سیرت کا یہ پہلو اچھا ہے، یہ حسن سلوک اچھا ہے. حضور کی سیرت بیان کرتا رہا اور وہی خواہش تھی کہ یہ مجھ سے متاثر ہو جائیں گے. تو مسلمان عالم دین متانت کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے. جب گاندھی جی خاموش ہو گئے تو مسلمان عالم دین نے کہا گاندھی صاحب مجھے بتائیں، آپ نے مجھے یہ تو بتا دیا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، اسلام میں یہ اچھی ہے، پیغمبر اسلام کی شخصیت میں سیرت میں یہ اچھا ہے، اب آپ مجھے وہ باتیں بتائیں جو آپ کو اچھی نہیں لگیں، جو آپ کو پسند نہیں آئیں. اب گاندھی جیسا گھاک اور زیرک آدمی، اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی. اس نے تو بھولا بالا مسلمان سمجھ لیا نا جو باتوں میں الجھ جائے گا اور لگ جائے گا میری باتوں پر. جب اسے یہ غیر متوقع جواب سنا کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم اسلام کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، کہ یہ اچھی باتیں ہیں، اب مجھے وہ باتیں بتائیں جو آپ کو اچھی نہیں لگیں. گاندھی وہ کسیانہ سے ہو کے کہتا ہے جی مجھے تو ایسی کوئی بات نظر ہی نہیں آئی جو اسلام میں بری ہو. تو مسلمان عالم دین نے کہا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے آقا کریم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب ہم مانتے ہیں اسلام میں کوئی بات بری نہیں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اب گاندھی خاموش ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر اس مسلمان عالم دین نے بھی یہی بات کی ہے جو نسیم حجازی نے لکھی ہے، وہ غدار پرندوں والی بات، سکھائے ہوئے پرندوں والی بات. تو کوئی اسلام کی دو باتیں کرے اور آپ سوشل میڈیا پر اس کی پوسٹ یا ٹویٹ دیکھیں تو پھر متاثر نہ ہو جایا کریں. یہ بھی تو دیکھیں بعد میں وہ اسلام پر کیا عمل کرتا ہے. جی ہمارے بڑے امریکہ کی اسمبلیوں میں تو جا کر کہہ دیتے ہیں جی یورپ اسلام کی جب پیغمبر اسلام کی بے ادبی کرتا ہے تو میرا بڑا دل دکھتا ہے، مغرب جب بے ادبی کرتا ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے. تو جب یہاں والے بے ادبی کرتے ہیں اور گستاخوں کو رہا کر کے پروٹوکول کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے اس وقت دل نہیں دکھتا؟ جب دوسرے ملکوں میں پیغمبر اسلام کی بے ادبی گستاخی سرکاری سطح پر کی جائے اس وقت دل نہیں دکھتا؟ تو آپ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کریم ہدایت کی دولت عطا فرمائے. جو یہ لفظ بولتے ہیں کوئی اسلام کے بارے میں کوئی اچھی بات کر ہی دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں پیرا بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے.